بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میری چچا زاد بہن شازینہ نہر کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ شازینہ مجھے اپنے نئے نئے قصے روزانہ سناتی، میں بھی خوب ہنستی، مگر اسے منع بھی کرتی کہ تم یوں لڑکوں سے کھلے عام بات نہ کیا کرو۔ ہمارے علاقے کے مرد تو ویسے بھی جس عورت پر نظر ڈال دیں اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ایسی نہ تھی، مردوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نہ مانتی، کہتی کہ میرا جو جی چاہے گا کروں گی۔ اس کی انہی باتوں سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میری سہیلیاں بھی مجھے منع کرتیں کہ تم شازینہ کے ساتھ یوں باتیں مت کیا کرو، ورنہ تو لوگ تم کو بھی خراب سمجھیں گے، مگر میں اسے کیسے کنارہ اختیار کرتی؟ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی، اس لیے ہر وقت میں اس کے ساتھ رہتی۔ اس دن بھی معمول کے مطابق ہم بیٹھے کپڑے دھو رہے تھے کہ اچانک ہمیں پیچھے سے 3-4 گاڑیاں تیزی سے ہماری طرف آتی دکھائی دیں۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شازینہ نے یہ دیکھا تو ایک طرف کو بھاگ اٹھی، جبکہ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں وہیں بت بنی کھڑی تھی کہ ان آدمیوں نے گاڑی سے نکل کر ادھر ادھر نظریں دوڑانا شروع کر دیں، اور پھر اچانک سے مجھے یوں جھپٹ کر گاڑی میں بٹھایا جیسے میں کوئی ان کے ہاتھوں میں کھلونا ہوں۔ یہ سب جیسے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوا۔ مجھے تو کچھ کہنے کی فرصت بھی نہ ملی۔ میرے چیخنے چلانے تک یہ لوگ میرے منہ پر کالے رنگ کی پٹی باندھ چکے تھے۔ میرے منہ سے مجھے بولنے کی اجازت نہ تھی، مگر میری آنکھیں ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھیں۔ میں روتی تڑپتی رہی، مگر یہ لوگ مجھے بے ہوش کر کے نہ جانے کون سے انجانے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گاڑی کافی دیر چلتی رہی۔ میں نیم غنودگی کے عالم میں تھی۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی رکی، سب لوگ گاڑی سے اترے۔ مجھے ایک آدمی نے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال کر جگایا اور کرختگی سے بولا، اٹھ کر اندر چلو گی یا میں لے جاؤں؟ اس آدمی کی ہیبت اس قدر تھی کہ مجھے گاڑی سے اٹھنا ہی پڑا۔ میں نہ جانے کب سے یہاں قید تھی، مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس آدمی نے مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ایک بات تو واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی کہ یہ علاقہ ویران تھا۔ یہاں آس پاس اکا دکا گھر تھے۔ ایسا لگ رہا تھا یہ لوگ مجھے کسی جنگل میں لے آئے ہوں، مگر یہ گھر کافی خوبصورت تھا اور اندر بھی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ میں یہاں کھڑی ہکی بکی دیواروں کو دیکھ رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک انتہائی کرخت شکل والا آدمی اندر داخل ہوا اور اس پہلے والے آدمی کو ڈانٹ کر بولا، تم نے کیا اسے مہارانی سمجھ رکھا ہے؟ جلدی سے اسے جا کر دوسرے کمرے میں بند کر دو، اس سے پہلے کہ یہ یہاں چیخنا چلانا شروع کر دے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہی آدمی جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بہت آیا تھا، مجھے گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا اور کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں اس سے پوچھتی رہ گئی کہ میرا قصور کیا ہے، آخر مجھے کچھ تو بتاؤ، مگر اس نے مجھے ایک لفظ تک نہ بتایا۔ میں اسی طرح کمرے میں روتی پیٹتی چلاتی رہی، مگر کسی نے میری داد رسی نہیں کی۔ شام کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا، باہر اندھیرا پھیل چکا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک خبیث شکل والا آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں ڈری سہمی کونے میں بیٹھی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس آدمی کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا اور وہ بری طرح چلانے لگا۔ وہ ان باقی لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا، ان کی بے عزتی کر رہا تھا کہ تم غلط لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہو۔ یہ سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے ان لوگوں نے مجھے اٹھانے کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، تبھی میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہ۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ لڑکی ایک بار اپنے ماں باپ کے گھر کی دہلیز پار کر لے، چاہے اپنی مرضی سے یا پھر زبردستی، تو اس کے گھر جانے کے امکانات 100% ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے قبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میں بھی اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ ایک طرف تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں ان لوگوں کا اصل شکار نہ تھی، اور دوسری طرف یہ غم کہ ناکردہ گناہ کی سزا ملی۔ خیر، اس آدمی نے اپنے ملازموں کو خوب دھمکایا اور پھر پہلے جس آدمی کو اس نے احسان کہہ کر بلایا تھا اسے میرے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ میں یہ ساری باتیں کونے میں بیٹھی ڈری سہمی سن رہی تھی۔ حکم ملتے ہی وہ فوراً آیا اور مجھے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آنے کا کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ اس نے مجھے نرمی سے کہا،
ڈرو نہیں، میں تمہیں باحفاظت گھر پہنچا دوں گا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم یہ لوگ مجھے بنا کسی تشدد کے گھر تو پہنچا رہے ہیں۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا جس نے گاڑی سنبھالی۔ پھر احسان نام کا آدمی بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور دوسرے آدمی کو گاڑی چلانے کا کہا۔ گاڑی گھنٹوں چلتی رہی۔ ویران راستوں اور کشادہ سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اپنے گوٹھ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے فاصلے پر ان لوگوں نے مجھے گاڑی سے اتار دیا، مگر اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ ان لوگوں نے میری زندگی تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، کیونکہ گاؤں میں کوئی لڑکی باعزت یا بے آبرو ہو کر بھی واپس آئے تو اس کا مقام ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ خیر، میں ڈرتی ڈرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے گھر کے پاس آئی۔ دروازہ بجایا تو اماں نے در کھولا۔ کہاں گئی تھی تو؟ جہاں تھی وہیں رہتی۔ اب تو تجھے زندہ دفنانے کے علاوہ تیرے باپ اور بھائی کے پاس کوئی اماں کی یہ بات سن کر میری تو روح تک کانپ گئی۔ اماں، خدا کا خوف کرو، میں اپنی مرضی سے تو نہیں گئی تھی۔ مجھے جھیل سے وہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اور شازینہ کہاں ہے؟ میں نے شازینہ کا پوچھا۔ ارے یہ سب اسی کا ہی تو کیا دھرا ہے۔ اس نے گھر آ کر سبھی کو یہ بات بتا دی۔ ہوتے ہوتے بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شازینہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں رو پڑی۔ اماں، ایسا نہ کہو، خدا جانتا ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی پہچانتی نہیں تھی۔ میں نے تو ان لوگوں کو پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ لوگ مجھے اٹھا کر لے گئے، شاید کسی اور لڑکی کی غلط فہمی میں، پھر مجھے واپس چھوڑ گئے۔ میں نے اماں کے پاؤں پڑ کر کہا۔ اتنے میں ابا اور بھائی بھی باہر آ گئے۔ بھائی مجھے مارنے کے لیے دوڑا تو اماں نے بچا دیا۔ اپنی بہن کی حفاظت تو کر نہیں سکے، اب یہ زندہ لوٹ آئی ہے تو تم اسی پر ظلم کر رہے ہو۔ اماں نے بھائیوں تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، مگر سب مجھ پر ہی غصہ کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں اس سب میں میرا قصور تھا۔ خیر، میں چپ ہو کر بیٹھ رہی۔ اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں کچھ تھا بھی نہیں۔ اگلے دن شازینہ آئی اور مجھ سے ہمدردی کرنے لگی۔ اس کا دوگلا پن دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ بہرحال پورے گاؤں میں تو میں بدنام ہو چکی تھی۔ اب کوئی مجھ سے شادی تو کیا کرتا، لوگ اپنی بیٹیوں کو بھی مجھ سے دور رکھتے۔ مگر پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ ابا کہنے لگے کہ یہاں آباد ہونے والے نئے تاجروں کے گروپ سے ایک آدمی تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے۔ یہ تاجر بڑے امیر ہیں اور اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے ہی ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے تھے۔ یہ یہاں اپنا مال بیچنے آئے تھے، مگر ان کی روایت ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں شادی ضرور کرتے ہیں اور ان کی نسلیں ایسے ہی پلتی بڑھتی ہیں۔ ابا کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ مجھے کسی چرواہے کے ساتھ باندھنے لگا ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ واقعی بڑے تاجر ہیں۔ خیر، چٹ منگنی بٹ بیاہ والی بات ہوئی۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر بیاہ دیا گیا۔ میں نے اپنے دولہا کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ویسے بھی میری شادی کون سا خوشی میں ہو رہی تھی، میں تو بس اپنے گھر سے ایک بوجھ کی طرح اتاری جا رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے دولہا کا نام پوچھنے یا اس کی شکل دیکھنے کی کوئی آرزو نہ کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے مقدر میں کوئی بوڑھا ہی ہوگا، اس لیے ایسے ارمان جگانے کا کیا فائدہ۔ رخصت ہو کر میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، وہ سامنے آیا تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں سر اٹھا کر اوپر دیکھوں۔ دل مرجھا چکا تھا، لیکن جب اس نے میری طرف دیکھا میں حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی مہربان احسان علی تھا جس نے مجھے اس دن بچا کر میرے گھر پہنچایا تھا۔ تم یہاں؟ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تم بہت اچھی لگی۔ تمہاری معصومیت نے میرے دل کو بدل دیا، اسی لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے محبت سے بھرپور تحفہ میری طرف بڑھایا، جس میں سونے کی انگوٹھیاں اور دیگر زیورات تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے تو اپنے نصیب پر یقین نہ آیا کہ میں ایک شخص کی محبت اور آرزو تھی۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے میری زندگی کو ایک برا خواب بننے سے بچایا۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ اگلے دن میکے جانے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ ایک اندھوناک خبر ملی۔ پتہ چلا کہ شامینہ کو کسی نے شادی کے فنکشن کے بعد اغوا کر لیا اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔
شامینہ سے میرے لاکھ اختلافات سہی، مگر جو مجھ پر گزر چکی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی پر گزرے۔ قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا، ورنہ میرے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد کسی لڑکی کی عزت، آبرو اور وقار سلامت نہیں رہتا۔ خیر میں جلدی جلدی میکے پہنچی۔ چچی کا رو رو کر برا حال تھا، وہی چچی جو ہفتہ پہلے مجھے تانے دے رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ اس کے عاشق اسے اٹھا کر لے گئے، آج رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ بولیں اللہ نے مجھے میرے تکبر کی سزا دی، میں نے تجھے تانا دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں چچی کو تسلی دیتی، مگر شازیمہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ایک ہفتہ اسے ڈھونڈنے میں گزر گیا، شازیمہ نے نہ ملنا تھا سو نہ ملی۔ خیر ہفتہ اپنے میکے رہ کر میں واپس اپنے گھر آ گئی، مگر احسان کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ ان کے کپڑے اور حلیہ فقیروں والا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے 10 دن سے کھانا تک نہیں کھایا۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ احسان، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ نے اتنے گندے میلے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور بالوں کو کب سے کنگھی نہیں کی؟ میں اس کے قریب آئی تو بدبو کے بھبکے میرے دماغ کو سن کرنے لگے۔ احسان خاموش رہا، چپ چاپ، میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں فریش ہونے غسل خانے میں گئی، باہر آ کر دیکھا تو وہ اسی طرح گم سم کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پریشان ہو گئی، سوچا کہ شاید میرے جانے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا بنایا اور دسترخوان پر لگا دیا۔ احسان، آ جائیں کھانا کھا لیں، میں نے کہا تو وہ خاموشی سے آ کر کھانے لگے۔ کچھ تو بتائیں، آپ نے یہ حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کیا میری جدائی میں اتنے پریشان ہو گئے تھے؟ میں نے چھیڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے سختی سے کہا، تمہیں کچھ دن بعد خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل کانپنے لگا۔ احسان، بس مجھ پر شک مت کیجیے گا، میں نے کچھ سوچ کر کہا، نہیں، میں تم پر پورا اعتبار کرتا ہوں، بس حالات بگڑ جائیں تو میرا ساتھ دینا۔ احسان نے پراسرار لہجے میں کہا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ دن رات یوں ہی بیتنے لگے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے ایک دن ضرور بات کرے گا۔ صبر سے کام لے رہی تھی، پر 15 دن اور گزر گئے، ان کی حالت اور بگڑ گئی، کپڑے بھی نہ بدلتے اور نہانا تو دور کی بات، ان کے چہرے سے بھی اب بدبو آنے لگی تھی۔ ایسی حالت میں کسی بھی انسان کو دیکھیں تو نفرت ہونے لگتی ہے۔ پھر میں تو احسان کو پچھلے 20 دنوں سے برداشت کر رہی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے ان سے صاف کہہ دیا، اب میں اپنے امی ابو کے گھر جا رہی ہوں، جب تک آپ نے اپنا حلیہ نہیں سدھارا میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا، سوچا تھا کہ وہ مجھے روکیں گے، مگر انہوں نے تو بے مروتی کی حد کر دی، نہ مجھے روکا نہ واپس آنے کا کہا۔ میں اکیلی ہی میکے چلی گئی۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی، میں اماں ابا کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے احسان کھڑے تھے، انہوں نے ابھی وہی حلیہ بنا رکھا تھا۔ احسان، اب کیا لینے آئے ہو؟ جب تم میری بات نہیں مانتے تو پھر مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے کہا تو احسان نے بنا کوئی بات کیے اندر آ کر ابا کو سلام کیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابا بھی ان کی اس بات پر چونکے نہیں، بلکہ وہ یوں نارمل رہے جیسے ان کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ابا، آپ ان سے کچھ کہہ دیں۔ اب بات کھل ہی گئی تھی تو میں نے سوچا کہ ابا سے کہہ کر احسان کو تھوڑی شرم دلا دوں۔ بیٹی، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ابا نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر، میں اب کیا کر سکتی تھی، جب ابا بھی میرا ساتھ نہ دے رہے تھے، مجھے چپ ہی رہنا تھا۔ شام کو نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میری لوگوں کے شور سے آنکھ کھلی، تو ہر طرف شور مچا ہوا تھا، ہمارے صحن میں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کر باہر آئی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا تو صحن میں میرے شوہر درمیان میں کھڑے ہیں اور ان کے آس پاس چاروں طرف مرد حضرات انہیں شاباش دے رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کبھی ان کو کاندھے پر اٹھایا جاتا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے احسان نے ایسا کیا کارنامہ کر دیا کہ خاندان کے سارے مرد انہیں اپنے سر پر بٹھا رہے ہیں۔ خیر مجھے کسی نے کچھ نہ بتایا۔ میں امی کے پاس گئی، وہ پریشان بیٹھی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا اماں؟ میں نے پوچھا تو اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹی،
اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں ان سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں میری چچی آ گئیں۔ چچی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹی تیرا بہت شکریہ، شوہر نے میری بیٹی کی جان بچائی، اسے بحفاظت گھر لے کر آیا اور اس کی عزت کو محفوظ رکھا۔ میں حیران ہو کر چچی کو دیکھنے لگی۔ کیا احسان شازیمہ کو لے کر آئے ہیں؟ میں بھی خوش ہو گئی۔ اماں رو رہی تھی، میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ چچی سے مل کر میں جلدی سے ان کے گھر کی طرف بھاگی جہاں شازیمہ آ چکی تھی۔ میں نے جا کر شازیمہ کو گلے لگایا مگر وہ بھی بھجے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے شازیمہ؟ تم واپس آ گئیں، یہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا، تم نہیں جانتی کہ میرے دل پر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ شازیمہ دھیمے لہجے میں بولی، کیا مطلب؟ میں تمہاری خوشیاں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی مگر میں کیا کر سکتی تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شازیمہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ میرے دل میں کسی انجانے خطرے کی گھنٹی بجی۔ دراصل میں جن لوگوں کے پاس اغوا کر کے لے جائی گئی تھی وہ احسان کے جاننے والے تھے۔ تاجروں کا یہ گروہ اس علاقے میں نیا نیا آیا تھا۔ یاد ہے ایک بار میں نے تمہیں ہاشم نامی تاجر کا بتایا تھا جس کے ساتھ میں نے مذاق کیا تھا اور پھر اس کی بے عزتی بھی کر دی تھی کیونکہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ شازیمہ نے کہا، ہاں جانتی ہوں، تم نے ذکر کیا تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا۔ بس اسی نے بدلے کی آنکھ میں آ کر مجھے اغوا کیا کیونکہ وہ یہاں کے سب سے بڑے تاجر کا بیٹا تھا۔ اس سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی مگر اس دن وہ میری غلط فہمی میں تمہیں اغوا کر کے لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے اگلے دن مجھے بھی اٹھا لیا۔ وہ رونے لگی۔ احسان ان لوگوں کو جانتے تھے کیونکہ وہ حقیقت میں انہی لوگوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں کام کرتے تھے۔ انہوں نے تم سے شادی کر کے بھی ان لوگوں کی مخالفت مول لی تھی۔ بہرحال جب میں اغوا ہو کر گئی تو احسان نے مجھے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ یہ بات ان لوگوں کو پتہ لگ گئی۔ احسان نے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ویسے بھی اب اس کو گھر میں کوئی قبول نہیں کرے گا، اس سے اچھا ہے کہ میں اسے اپنا لوں۔ بس پھر احسان نے مجھ سے نکاح کیا اور مجھے گھر لے آئے، ورنہ اگر ایسا نہ کرتے تو وہ لوگ مجھے مار دیتے۔ یہ کہہ کر شازیمہ رونے لگی اور میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شازیمہ کے واپس آنے کی خوشی مناؤں یا ماتم کروں۔ آج بھی سوتن بن کر وہ میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہ رہی ہے۔ چچا چچی بھی اپنی بیٹی کی واپسی سے خوش تھے، شاید یوں تو خوش نہ ہوتے کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے واپس آنے پر کوئی خوش نہیں ہوتا، مگر احسان نے اپنا نام اور عزت دے کر اسے ایک نئی زندگی بخش دی۔ اب آپ بتائیں، میں اپنے شوہر کی اس بات پر اس کا شکریہ ادا کروں یا اپنا غم سنبھالوں؟ اس سب میں میرا کیا قصور تھا، یہ میری سمجھ میں آج۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔